میں تم سے پیار کرتی ہوں شازل۔ خاموش کمرے میں فضا کی پرنم آواز گونجی۔ آئینے کے سامنے کھڑا خود پر مہنگے کلون کو چھڑکتا شازل کا ہاتھ ساکت ہوا۔ اس سے پلٹتے فضا کی جانب دیکھا جو نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک دوست کی حیثیت سے نا؟ شازل نے یکدم مسکراتے ہوئے تصدیق چاہی۔ فضا نے آنسوؤں کا گولا نگلا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مقابل کو اپنے جذبات سے آشنا کرنے کا۔ مزید دیری فضا کے لیے گھٹن کا باعث بن رہی تھی۔ نہیں، ایک دوست کی حیثیت سے نہیں شازل۔ فضا نفی میں سر ہلاتے ایک قدم آگے بڑھاتے اس کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی۔ شازل کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی پھیلی۔ میں تم سے ایک دوست کی حیثیت سے محبت نہیں کرتی شازل، مجھے تم سے عشق ہے۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی شازل۔ میں اپنے یہ جذبات نہ جانے کتنے وقت سے خود کی ذات تک محدود رکھی ہوئی تھی کہ اب یوں لگا جیسے بہت دیر ہو جائے گی اگر اظہار نہیں کیا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں شازل، بے انتہا محبت۔ فضا شازل کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے پرنم آواز میں اسے اپنے احساسات، اپنے جذبات سے واقف کرا رہی تھی، اور شازل کو اپنے دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فضا، ہوش میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنا دوست مانتا ہوں، بہترین دوست۔ شازل اپنے دل کے مقام پر دھرا فضا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کے کاندھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ہوش میں ہوں میں شازل، دیکھو مجھ میں کیا خرابی ہے، میں کیوں تمہاری محبت، تمہاری ہمسفر نہیں بن سکتی؟ شازل پلیز میری محبت کو قبول کر لو۔ شازیہ کے پاس مت جاؤ، اسے مت چاہو، میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں شازل۔ تم مجھ سے محبت کرو، مجھے چاہو، پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ اس وقت فضا کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ وہ صرف شازل سے اپنی محبت کے جواب میں محبت چاہتی تھی۔ وہ شازل کے دل و دماغ میں شازیہ کے لیے موجود جذبات کو نوچ اکھاڑ پھینکنا چاہتی تھی۔ شازل نے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھا جو سفید شرٹ اور پینٹ میں ملبوس باب کٹ بکھرے بالوں کے ہمراہ سرخ مترم آنکھیں لیے اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا فضا، اور نہ کر سکتا ہوں۔ تم ویسی نہیں ہو جیسی ہمسفر مجھے چاہیے، تم میری ہمسفر کبھی نہیں بن سکتی۔ شازل اس کے کاندھے چھوڑتے اس سے دور ہوتے نفی میں سر ہلاتے سختی سے بولا، کیوں نہیں بن سکتی میں تمہاری ہمسفر؟ کیسی نہیں ہوں میں شازل؟ کیسی ہمسفر چاہیے تمہیں؟ کیا خرابی ہے آخر مجھ میں؟ وہ ایک ہی سانس میں سوالوں کی بوچھاڑ کر گئی تھی۔ کیونکہ تم لڑکی کم اور لڑکا زیادہ لگتی ہو۔ کبھی دیکھا ہے تم نے خود کو؟ نزاکت اور خوبصورتی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تم سے۔ بال دیکھو، عورتوں کی خوبصورتی اس کے بالوں میں قید ہوتی ہے، تمہارے بال تمہارے کاندھے تک بمشکل آتے ہیں۔ مردوں جیسا لباس، مردوں کی طرح بیٹھنا اٹھنا، کہاں سے لگتی ہو تم لڑکی؟ شازل اس کے سوالوں سے تنگ آتے جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتے تضحیک آمیز لفظوں کا استعمال کر گیا۔ فضا کے بہتے آنسو یکدم تھم سے گئے۔ شازل کا لفظ پر لفظ اس کے وجود پر تیز دھار تیر کی مانند لگا تھا۔ پر تم تو کہتے تھے تمہیں پسند ہوں میں، اسی طرح۔ فضا نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں کہتا تھا، کیونکہ یہ سب کر کے تمہیں خوشی ملتی تھی، یہ پہناوا تمہیں خوش کرتا تھا، تم کمفرٹیبل تھی اس طرح کے پہناوے میں۔ تم میری دوست تھی، میں کچھ غلط کہہ کر تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اسی لیے تعریف کر دیتا تھا۔ شازل کا جواب سنتے فضا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ محبت میں اندھی ہو گئی تھی، اس شخص کی جھوٹی تعریفوں پر پہروں پر خوش ہوتی رہتی تھی۔ تمہیں شازیہ جیسی ہمسفر چاہیے شازل؟ فضا نے تڑپتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شازیہ ہی میری پسند ہے، شازل نے سرد مہری سے کہا۔ وہ لڑکی صحیح نہیں ہے شازل، وہ جھوٹ بول رہی ہے، ناٹک کر رہی ہے تمہارے ساتھ محبت کا، تمہیں پھنسانا چاہتی ہے۔ میں نے خود ایک لڑکے کے ساتھ ہوٹل میں دیکھا تھا شازل، وہ صحیح لڑکی نہیں ہے۔ فضا بھرائی آواز میں اسے بتا رہی تھی جب شازل ابراہیم کا ہاتھ اٹھا اور فضا کے نرم و نازک رخساروں کو سرخ کر گیا۔ فضا لڑکھڑاتے ہوئے اپنے عارض پر ہاتھ رکھے شازل کو سرخ بے یقینی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔
مجھے امید نہیں تھی فضا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ شازیہ کو میری زندگی سے نکالنے کے لیے تم اس کے کردار پر وار کرو گی۔ شاذل اپنے ہاتھ کو چند پل بے یقینی سے دیکھنے کے بعد فضا سے مخاطب ہوا۔ فضا لبوں پر قفل لگائے اسے سننے لگی۔ نہیں کرتا میں تم سے محبت، تمہیں صرف اپنا دوست مانتا ہوں، اور یہ سب کر کے تم مجھ سے میری دوستی بھی چھین چکی ہو۔ تم اب میری دوستی کے بھی قابل نہیں رہی فضا مختار۔ محبت تو دور کی بات ہے، میں شازیہ سے کسی صورت دستبرداری اختیار نہیں کروں گا، وہ میری پسند ہے اور جلد محبت بن جائے گی، پر نہ میں کبھی تمہاری محبت قبول کروں گا اور نہ تم سے محبت کروں گا۔ تم مجھ سے میری بہترین دوست چھین چکی ہو، تم ہمارے درمیان سب کچھ ختم کر چکی ہو فضا۔ وہ تعصف بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، لہجے میں ایک دوست کے کھو جانے کا دکھ شامل تھا۔ تم دوستی کیا توڑو گے شاذل ابراہیم؟ میں ختم کرتی ہوں تم سے جڑا ہر رشتہ، چاہے وہ دوستی ہو یا محبت ہو۔ میں اپنی عزت نفس کی تدفین کرتے تمہارے پاس آئی تھی، اپنی محبت کی بھیک مانگنے، لیکن تم نے ہاتھ اٹھا کر اپنے تضحیک آمیز لفظوں سے میری ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ تمہارے یہ تھپڑ صرف میرے گال پر نہیں، میری روح تک پر چھپ چکا ہے۔ میں محبت مانگنے آئی تھی تمہارے در، اب بس ذلت لے کر جا رہی ہوں۔ فضا کی آواز ہر تاثر سے پاک تھی، وہ اب رو نہیں رہی تھی، اس کی آنکھیں اب خاموش تھیں، اس کے لب مسکرا رہے تھے، طنزیہ مسکان، مذاق اڑاتی ہوئی مسکان، جیسے وہ خود اپنا مذاق اڑا رہی تھی، اپنی ذات کا، اپنے جذبات کا۔ شاذل سر تاثرات چہرے پر سجائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میری دعا ہے تمہیں تمہاری محبت مل جائے، اسے تم جیسا سمجھتے ہو وہ ویسی ہی با کردار نکلے، تمہیں کبھی پچھتاوا نہ ہو کہ تم نے ایک معصوم دل کو توڑتے اس کی سچی محبت سے رخ پھیرا ہے۔ خدا کرے تم کبھی نہ پچھتاؤ، کیونکہ پچھتاوا واپس لوٹ جانے اور پلٹنے پر مجبور کرتا ہے، اور اگر تم پلٹے میرے پاس واپس آئے تو میں تمہیں نہیں اپناؤں گی، دوبارہ تم سے محبت کرنے کی غلطی نہیں کروں گی شاذل ابراہیم۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ایک الوداعی، ہر جذبے سے پاک نگاہ اس پر ڈالتے، تیز قدموں سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ شاذل نے اپنا ماتھا رگڑے کمرے کے کھلے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے وہ اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی، اشتعال اور بے بسی کے احساس تلے شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے، اپنی ٹائی اتار کر پھینکتے، بیڈ پر بیٹھ کر گہری سانس لیتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ حال وہ اندھیرے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا، شکست خوردہ وجود لیے 5 ماہ پہلے کا وہ منظر یاد کر رہا تھا، جب اس نے ایک معصوم دل کی دل آزاری کی تھی، کسی کی محبت اور نسوانیت کے پندار کے بت کو بے دردی سے توڑا تھا، اور جس کی خاطر جس وجود کی محبت میں پاگل ہوتے اس نے اپنے بچپن کی دوست کو ذرے ذرے میں توڑا تھا۔ وہ وجود اس سے بے وفائی کر گیا تھا، اسے دھوکہ دے گیا تھا، کسی غیر مرد کے ساتھ اس نے شازیہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ تو محض اس کی دولت کی خاطر اس کے ساتھ تھی، اس کی دولت اور آسائشیں چاہتی تھی، اور وہ لڑکی جس کی محبت سے منہ اس نے موڑا تھا، وہ لڑکی تو ہر غرض سے پاک محبت اس سے کرتی تھی۔ آج جب وہ ٹوٹ کر ریت کی مانند بکھر گیا تھا تو اسے شدت سے فضا مختار یاد آئی تھی، اس کے بچپن کی ساتھی جو اس کی ہمراز تھی، اس کی ہمدرد تھی، اور جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ شاذل ابراہیم نے نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے، کانپتے ہاتھ سے اس کا نمبر ملایا جو بند جا رہا تھا۔ وہ اس کا یہ نمبر بھی بلاک کر چکی تھی، وہ ہر ممکنہ کوشش کر چکا تھا اس سے بات کرنے کی، لیکن اس کا ہر نمبر بلاک کر رہی تھی۔ وہ کتنی بار حویلی فون کر چکا تھا، لیکن وہ اس سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ شاذل نے غم و غصے سے پاگل ہوتے موبائل دیوار پر دے مارا۔ عادت تھی اسے فضا سے ہر بات شیئر کرنے کی، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی۔ اب جب وہ نہیں تھی تو اسے فضا کی کمی چبھ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی جی نہیں رہا، کاٹ رہا ہے۔ اب میں تم سے روبرو ملاقات کروں گا فضا۔ وہ دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے، سرد لہجے میں کہتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا،
سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ شازیہ کی بے وفائی کی نہیں تھی، وہ تو فضا مختار کی نظر اندازی اور لا تعلقی کے سبب سینے میں بھڑک رہی تھی۔ اسے اس بات کا غم زیادہ تھا کہ اس نے شازیہ کی وجہ سے فضا کا دل توڑا تھا، فضا کو تکلیف دی تھی۔ وہ کہتا تھا وہ شازیہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اب اسے ادراک ہو رہا تھا کہ وہ شازیہ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ وقتی کشش تھی، ایک وقتی احساس جو چند دن غالب آنے کے بعد ختم ہوتا چلا گیا تھا۔ اگر اسے شازیہ سے محبت ہوتی تو اس کی بے وفائی کے جواب میں وہ اس کی جان لے لیتا، مر جاتا یا مار دیتا۔ ابراہیم صاحب اور مختار صاحب دونوں بھائی تھے جو لندن میں مقیم تھے، جبکہ آبائی حویلی ان کی پاکستان کے شہر پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھی۔ ابراہیم صاحب کی شادی آسمہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی ایک ہی اولاد تھی، شازل ابراہیم، بلا ضدی اور جنونی۔ مختار صاحب کی شادی حمائزہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کی بھی ایک ہی اولاد تھی، فضا مختار، لاؤبالی سی لڑکی جس میں لڑکیوں والے کوئی اندام نہ تھے۔ شازل اور فضا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی تھے۔ ان دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ فضا شازل کے بغیر نہیں رہ پاتی تھی تو شازل بھی فضا کے بنا ادھورا تھا۔ دونوں اپنی کیفیات اور احساسات کو دوستی کا نام دیتے تھے، اس بات سے انجان کہ ان کے مابین جذبات دوستی سے کئی آگے کے ہیں۔ فضا کو اپنی محبت کا ادراک تب ہوا جب شازل کو اپنے آفس میں نئی ورکر شازیہ میں دلچسپی لیتے دیکھا۔ شازیہ ایک مسلم لڑکی تھی، مشرقی لباس میں معصومیت کا لبادہ اوڑھے۔ وہ چند دن میں ہی شازل پر اپنا جادو چلا چکی تھی، اور یہی بات فضا سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس لڑکی سے مثبت احساسات محسوس نہیں ہوئے تھے۔ وہ شازیہ کو ہوٹل میں کسی غیر مرد کے ساتھ بھی دیکھ چکی تھی۔ شازیہ کے آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شازل سے محبت کرتی ہے، جس کا اظہار وہ کر چکی تھی، اور جواباً اسے جس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ مختار صاحب سے ضد کرتے پاکستان حویلی واپس آ گئی تھی اور شازل سے ہر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ اس شخص کو یاد بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی جس نے اس کی محبت کو 2 کوڑی کا کرتے اس کا دل توڑا تھا۔ وہیں شازل کے سامنے شازیہ کی سچائی آ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی فضا کے بنا بتائے پاکستان چلے جانے پر، اس کا رابطہ ختم کرنے پر جلتے توے پر بیٹھا تڑپ رہا تھا کہ شازیہ کی سچائی جاننے کے بعد اسے پچھتاوے نے آن گھیرا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا اور وہ جلد پاکستان واپس جاتے فضا سے معافی مانگنے، اپنے اور اس کے درمیان سب صحیح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا اس ٹائم تک وہ باہر ہی رہتی ہے بی جان؟ شازل نے لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے اضطرابی کیفیت میں پوچھا۔ وہ اگلے ہی دن فلائٹ سے پاکستان آ گیا تھا۔ آتے ساتھ اس نے فضا کے متعلق بی جان سے پوچھا تھا، جن کا کہنا تھا کہ فضا نے آفس جوائن کر لیا ہے۔ وہ تب سے بنا کچھ کھائے پیے فضا کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے فضا سے معافی مانگنی تھی، اپنی دوستی دوبارہ بحال کرنی تھی، لیکن گھڑی کی سوئیوں کو رات کے 11 بجاتے دیکھ اس کا انگ انگ اضطراب میں ڈوبا تھا۔ لندن جیسے ملک میں رہنے کے باوجود وہ کبھی اتنی رات گئے باہر نہیں جاتی تھی، یا اگر باہر ہوتی بھی تھی تو اس کے ساتھ، لیکن یہاں وہ تنہا رات کے 11 بجے تک گھر سے باہر تھی۔ شازل کو اپنے سینے میں آگ جلتی محسوس ہوئی، اور یہ آگ اس کے سینے میں پچھلے 5 ماہ سے جل رہی تھی۔ ہاں روز یہی ٹائم ہو جاتا ہے، تمہارے ادا جان تو سو جاتے ہیں، میں انتظار کرتی رہتی ہوں، بی جان پوتے کے بگڑے تیور دیکھتے سنجیدگی سے جواب دے گئی۔ شازل نے مٹھیاں بھینچے ضبط سے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ جبڑے سختی سے بھینچے، اپنے قدم آگے بڑھا گیا کہ یکلخت اس کا وجود ساکت ہوا۔ وہ یک دم سانس روکے دروازے سے نمودار ہوتے وجود کو دیکھنے لگا۔ سرخ شلوار قمیص میں ملبوس، کاندھے سے نیچے کمر کو چھوتے بال، کاندھے پر سلیقے سے سیٹ کیا گیا دوپٹہ، سرخ اور سفید رنگت جو سرخ جوڑے میں دمک رہی تھی، لبوں پر ہلکا سا سرخ رنگ اور ناک میں پہنی وہ بالی جس میں لگا لونگ چمک رہا تھا۔ یہ فضا مختار نہیں تھی۔ فضا مختار تو پینٹ شرٹ پہننے کی عادی تھی، لمبے بال اس سے سنبھالے نہیں جاتے تھے۔
وہ تو لبوں پر لالی لگانا ناگوار سمجھتی تھی، یہ کوئی اور تھی شاید، اس کا ایلیوژن تھا، یہ فضا مختار ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ شاذل نے اپنے سر کو جھٹکتے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ فضا اپنے موبائل سے نظریں ہٹاتے سامنے کھڑے شاذل پر مرکوز کر گئی، جو سر کو جھٹکتے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شاذل کو فضا کی آنکھوں میں تلاشنے سے بھی کوئی جذبات، کوئی تاثر نظر نہ آیا۔ السلام علیکم، فضا نے سنجیدگی سے سلام کرتے اس سے نگاہیں پھیری۔ سیاہ اور بھوری نگاہوں کو محض کچھ پل کے لیے تصادم ہوا، اور یہ تصادم شاذل ابراہیم کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ فضا اسے نظر انداز کرتے بی جان کے پاس آتے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ بی جان نے اس کے منموہنے چہرے کی جانب دیکھتے محبت سے پوچھا۔ 5 ماہ پہلے ان کے پاس جو لڑکی آئی تھی وہ ٹوٹی بکھری ہوئی تھی، اور اب جو لڑکی ان کے سامنے موجود تھی وہ پر اعتماد اور باہمت لڑکی تھی۔ بی جان تمام حقیقت سے واقف تھیں، لیکن شاذل کے سامنے انہوں نے ظاہر ہونے نہیں دیا تھا۔ بی جان مصطفیٰ چھوڑ کر گئے ہیں مجھے، فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاذل کی بھویں تن اٹھی۔ فضا اسے اس طرح نظر انداز کر سکتی تھی وہ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، جبکہ اس کے لبوں سے نکلتا کسی غیر مرد کا نام اسے کھٹک سا گیا تھا۔ چلو یہ ٹھیک کیا مصطفیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا، شاذل سے مل لو بیٹا، آج ہی آیا ہے، شام سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بی جان شاذل سے بات کرنے کا کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاذل آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، صبح ملتی ہوں میں آپ سے، اس وقت تھک گئی ہوں، اور آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے سفر کی وجہ سے، ریسٹ کیجیے۔ چلیں بی جان، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ وہ شاذل کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہتی بی جان کا ہاتھ تھام گئی۔ شاذل جبڑے سختی سے کس گیا۔ وہ آج 5 ماہ بعد اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، ایک الگ روپ میں۔ اس کی نظر اندازی، اس کی بے تاثر آنکھیں اسے بری طرح چبھی تھیں۔ کچھ پل پہلے وہ اضطراب میں مبتلا تھا، اور اب اس لڑکی کے سبب وہ طیش و اشتعال میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جس کا جواب سنے بنا بی جان کا ہاتھ تھامے انہیں لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شاذل نے نظروں سے اوجھل ہو جانے تک اس کی پشت کو سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے اپنے جلتے سینے کو مزید جلا رہا تھا۔ بھوری آنکھیں طیش اور اشتعال سے بھری ہوئی تھیں، چہرے پر خطرناک حد تک سرد تاثرات نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ اس کے حواسوں پر اس وقت صرف ایک ہی وجود سوار تھا، فضا مختار کا۔ وہ یہاں اس سے معافی مانگنے آیا تھا، اپنے اور فضا کے مابین سب صحیح کرنے آیا تھا، لیکن وہ اسے اس طرح سے پیش آ رہی تھی جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اسے خاص سے بالکل عام کر گئی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی تاثر نہ دیکھتے، اسے وہ توجہ نہ دیتے دیکھ جس کا وہ عادی تھا۔ شاذل ابراہیم تڑپ اٹھا تھا، اسے اس کا انداز سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیوں اس طرح برتاؤ کر رہی تھی؟ کیوں اس سے 5 ماہ میں ایک بھی بار رابطہ نہیں کیا؟ کیوں وہ اس کے حواسوں پر سوار ہے؟ ان سب کے جواب اسے چاہیے تھے، ابھی چاہیے تھے۔ وہ سگریٹ بجھاتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ گھڑی کی سوئیاں 2 کا ہنسا بجا رہی تھی، اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ 5 ماہ لگے تھے اسے خود کو سنبھالنے میں۔ ابھی بھی اس کا زخم تازہ تھا جو اس شخص کو دیکھتے ناسور بننے لگا تھا۔ وہ اس شخص کے ہاتھوں ہوئی اپنی بے عزتی کبھی نہیں بھول سکتی تھی، کبھی نہیں۔ پاکستان آتے وہ خود کو سر سے پیر تک بدل گئی تھی، نہیں بدل پائی تھی تو اپنے دل کو جو آج بھی اس کے نام پر دھڑکتا تھا، جسے تھپکتے وہ خاموش کروا دیتی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹی اپنی ہی سوچوں کے دھاروں میں الجھی ہوئی تھی، جب دروازہ بڑے دھڑلے سے کھولے شاذل کمرے میں داخل ہوا۔ فضا جو نائٹ ڈریس میں ملبوس بیڈ پر دراز تھی، گڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ شاذل کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ اس کی نگاہوں میں اشتعال عود آیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی، جو خون اگلتی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ کسی کے کمرے میں اس کی اجازت سے داخل ہوتے ہیں؟ شاذل کو اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھتے وہ غرائی۔ شاذل نے مٹھیاں بھینچے اس کی جانب دیکھا۔
جو سلک کے پیروں تک آتے گون میں ملبوس اسے اشتعال سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ فضا مختار کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شاذل اس کے سراپے سے نظریں پھیرتے سنجیدگی سے بولا۔ فضا نے دانت پر دانت جمائے۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ فضا نے اپنے تیش پر قابو پاتے لہجے کو حتی الامکان نرم بناتے ہوئے پوچھا۔ اپنے سوالات کے جواب لینے، تم سے معافی مانگنے، تمہیں منانے۔ شاذل نے نظریں اس کے حسین چہرے پر مرکوز کرتے جواب دیا۔ فضا کا روم روم سلگ اٹھا۔ سب کچھ برباد کرنے کے بعد، اس کی محبت کو پیروں تلے روندنے کے بعد، آخر وہ کس چیز کی معافی مانگنے اس کے کمرے میں آیا تھا؟ کون سے سوالات تھے جن کے جوابات کا وہ مطلوب تھا؟ مجھے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، نہ آپ کی معافی کی ضرورت ہے۔ آپ جائیں میرے کمرے سے، تلخی سے کہتے وہ دروازے کی جانب اشارہ کر گئی۔ شاذل نے جبڑے بھیجے اس کی جانب دیکھا۔ پر مجھے ہر حال میں میرے سوالات کے جوابات چاہیے۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے سوالات کے جوابات نہیں مل جاتے۔ شاذل اس کی بات پر انگارے چباتے اس کے نزدیک آتے اس کا بازو جکڑ گیا۔ فضا کا دل شدت سے دھڑکتا خاموش ہوا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹیں۔ فضا اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالنے کی صحیح کرتے دانت پیستے گویا ہوئی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ تم بتاؤ کہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ آپ کیا لگا رکھی ہے تم نے؟ کیوں تم مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہی ہو؟ کیوں تم نے مجھے ہر رابطہ منقطع کیا؟ کیوں تم پاکستان واپس آئیں؟ کیوں یہ لا تعلقی، بیگان کی، نظر انداز اور اجنبیت کی دیوار ہمارے درمیان کھڑی کر چکی ہو؟ کیوں؟ اسے مزاحمت کرتا دیکھ وہ اس کا دوسرا بازو بھی جکڑے، اپنی گرفت سخت کیے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ فضا کو اپنے بازوؤں میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ شاذل کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ فضا کی آنکھوں میں درد کے سبب نمی ابھر آئی۔ وہ شاذل کے خاموش ہونے پر اس کی جانب بھیگی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ان سب سوالوں کے جوابات تم اچھی طرح سے جانتے ہو شاذل۔ 5 ماہ پہلے ہمارے درمیان ٹھہرا ہر وہ رشتہ ختم ہو گیا تھا جس نے ہم دونوں کو جوڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ نہیں ختم ہوا فضا، کوئی رشتہ ختم نہیں ہوا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ جو شازیہ کی سچائی سے آنکھیں چراتے میں تم پر ہاتھ اٹھا گیا، تمہارا دل دکھا گیا۔ مجھے وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا فضا، مجھے معاف کر دو۔ فضا کے کہنے پر شاذل اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نادم لہجے میں گویا ہوا۔ فضا نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ معاف کر دوں؟ کیسے معاف کر دوں شاذل ابراہیم تمہیں؟ میرے سچے اور مخلص جذباتوں کو روندا ہے تم نے، میری محبت کو اپنے پیروں تلے کچلا ہے تم نے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے مجھے بتایا ہے کہ میں نے ایک بے حس انسان سے دل لگانے کی خطا کی ہے۔ اپنے عارض سے اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ اس سے دوری بنائے بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ شاذل اپنے ہاتھ کی مٹھی بھینچے اپنے پہلو میں گرا گیا۔ میں نادم ہوں فضا، میں اپنی دوست نہیں کھونا چاہتا۔ شاذل کا لہجہ التجائیہ تھا۔ فضا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ملے گی تمہیں اب ہماری دوستی۔ آپ کیوں آئے ہو واپس؟ کس چیز کی معافی مانگنے آئے ہو؟ اصلیت پتہ چل جانے کے بعد پچھتاوے میں مبتلا ہوتے لوٹے ہو نا تم؟ فضا نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے تنزیہ مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شاذل کچھ کہہ نہ سکا۔ کیا جواب دیتا؟ نفی کرتا کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، جبکہ حقیقت تو یہی تھی۔ اسے خاموش دیکھتے فضا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے کہا تھا پچھتاوا لوٹ آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا میں تمہیں نہیں اپناؤں گی، ہمارے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا، اور میں اپنی بات پر قائم ہوں شاذل ابراہیم۔ میں اپنی محبت کی ذلت اور رسوائی کو نہیں بھول سکتی۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ فضا کے آنسو بے قابو ہوتے اس کے پلکوں کی باڑ توڑتے اس کے رخساروں پر بہنے کو تیار تھے۔
وہ بھیگی آواز میں کہتے رخ موڑ گئی۔ اپنے آنسوؤں کا پردہ بھی تو رکھنا تھا۔ شاذل اس کے رخ موڑنے پر تڑپتے اس تک آتے، اس کی پشت سے ہاتھ گزارتے، اس کے پہلو پر رکھتے، اس کے کاندھوں پر اپنی ٹھوڑی ٹکا گیا۔ فضا کا وجود ساکن ہوا اور وہ سانس نہ بھر سکی۔ شاذل کا لمس، اس کی سلگتی سانسیں، فضا کا روم روم سنسنی میں ڈوبا۔ پلیز یار، مجھے میری فضا کی ضرورت ہے۔ نہیں کرتا میں شازیہ سے محبت۔ اگر کرتا ہوتا تو اس کی بے وفائی کے سبب تڑپ رہا ہوتا، لیکن میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں فضا، تمہاری نظر اندازی کے سبب تڑپا ہوں۔ جس دن تم لندن سے پاکستان واپس آئی ہو، میں اس دن سے بے سکون ہوں۔ معاف کر دو نا اپنے شاذل کو۔ شاذل کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ فضا کا دل کیا وہ پلٹتے، اس کے سینے میں منہ چھپاتے، اس سے سوال کرے کہ کیوں تڑپ رہے ہو تم میرے لیے، کیوں؟ تم تو محض دوست سمجھتے ہو مجھے، لیکن کہہ نہیں پائی۔ شاذل کی حقیرانہ الفاظ، اس کا ہاتھ اٹھانا، اپنی محبت کی تذلیل وہ بھولے سے بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولے، وہ شاذل کے ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹاتے جھٹک گئی۔ شاذل ابراہیم، اپنی حد میں رہو۔ تمہارے اور میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ تم مجھے یوں ہاتھ لگا سکو، چھو سکو اور رات کے اس پہر میرے کمرے میں آ سکو۔ وہ سرد مہری کا لبادہ اڑے سختی سے گویا ہوئی۔ شاذل نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ حق نہیں ہے؟ دوست ہوں میں تمہارا فضا، بچپن سے ساتھ ہیں ہم، پہلے بھی تو میں تمہیں ہاتھ لگاتا تھا، گلے لگاتا تھا۔ شاذل نے اسے پرانا وقت یاد کروایا۔ تب کی بات اور تھی۔ بقول آپ کے، تب مجھ میں لڑکیوں جیسے کوئی اندام نہیں تھے، لیکن اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ آپ بنا کسی حق کے مجھے چھو نہیں سکتے۔ بہتری اسی میں ہے کہ آپ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ ہمارے درمیان اب کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے سرد مہری سے گویا ہوئی۔ پل لگا تھا اسے خود کے تاثرات اور جذبات پر قابو پانے کے لیے۔ دوستی کا رشتہ بھی نہیں؟ شاذل ڈھیٹوں کی طرح وہیں کھڑے اس کی جانب دیکھتے گویا ہوا۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جسے وہ بچپن سے جانتا تھا، یہ تو کوئی اور پتھر کی مورت تھی، ہر احساس اور جذبات سے آری۔ نہیں، فضا اسے دیکھنے سے گریز برتتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ شاذل کا دل جیسے کسی نے مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ اس کا دل بے ساختہ سکڑ کر پھیلا۔ میری عزت نفس مجھے اس شخص سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں دیتی جس سے میں نے شدت سے چاہا تھا، اور اس نے میری چاہت کو رد کیا تھا۔ فضا کے لہجے میں رتی برابر گنجائش نہیں تھی۔ محبت دوستی سے زیادہ بلند ہوتی ہے؟ شاذل نے بے بسی سے پوچھا۔ عزت نفس سب سے بلند ہوتی ہے۔ میں اپنی نسوانیت کے پندار کو بلند رکھنا چاہتی ہوں۔ فضا سرد مہری سے کہتے دروازے کے پاس جاتے کھڑی ہو گئی۔ بلاواسطہ طور پر اسے جانے کا کہا۔ میں یہی ہوں، تم ضدی ہو تو میں بھی ضدی ہوں، تمہیں منع کر رہوں گا۔ دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے پاس رکتے مضبوط لہجے میں کہتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فضا نے دروازہ بند کرتے دروازے سے ٹیک لگائی۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی اس شخص کے لوٹ آنے سے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر شاذل کی آغوش میں چھپ جانے کی صدائیں دے رہا تھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے رخساروں پر زاروں قطار بہ رہے تھے۔ وہ دروازے سے لگتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ اس کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ وہ شازیہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ شاذل کو اس کی نظر اندازی اور لا تعلقی تڑپا رہی تھی۔ تو کیا وہ اس سے محبت کرتا تھا؟ فضا یہ سوچ سے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی۔ یکدم وہ زوروں سے نفی میں سر ہلاتے بھیگا سا ہنستی۔ وہ کسی سراب کے پیچھے اب نہیں بھاگنا چاہتی تھی۔ وہ اب خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دل اس کی باتوں پر ایمان لانے کو تیار تھا، لیکن دماغ بار بار اسے تنبیہ کرتے شاذل سے ہونے والی اپنی محبت کی توہین یاد دلا رہا تھا۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتی، میں مضبوط ہوں۔ مجھے اب نہ اس کی دوستی کی ضرورت ہے اور نہ اس کی محبت کی، نہ ہی مجھے اس کی معافی چاہیے۔ وہ خاص نہیں ہے، عام ہے، بے حد عام۔
میں اسے معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ میں اسے دوبارہ اپنی محبت کا حقدار نہیں بناؤں گی۔ اب نہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، نہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے وہ اپنی بھرائی آواز پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ وہ خود کو باور کروا رہی تھی اپنے لفظوں سے، اپنی ہمت باندھ رہی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ شاور لینے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ تم آج آفس میرے ساتھ جاؤ گی، وہ ڈائننگ ٹیبل سے فضا کو اٹھتے دیکھ اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے بولا۔ فضا نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو بلیک شرٹ، بلیک کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے سیٹ کیے تیار کھڑا اسی کی جانب متوجہ تھا۔ آدا جان اور بی جان بھی ناشتے سے ہاتھ روکے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ فضا شاذل کے سرخ رت جگہ کی خماری بھری نگاہوں سے نگاہیں پھیر گئی۔ شکریہ آپ کا، لیکن مجھے راستے میں کچھ کام ہے، میں اپنی گاڑی میں چلی جاؤں گی۔ فضا نے اس کی پیشکش رد کر دی۔ شاذل نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل پار کر رہا تھا، صرف اس لڑکی کی خاطر جو اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ شاذل نے اس کا بہانہ رد کیا۔ فضا نے ضبط سے اس شخص کی جانب دیکھا جو اب مقابلے پر اتر آیا تھا۔ نہیں، بہت وقت لگے گا آپ کو، دیر ہو جائے گی۔ میرے لیے پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ نرمی سے کہتی اسے اشتعال انگیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ تم میری دوست ہو اور کزن ہو، تمہارے لیے کیا پریشانی اٹھانی؟ میں انتظار کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ شاذل اس کی گھوریوں سے محظوظ ہوتے مسکراتے ہوئے بولا۔ پر فضا نے پھر اس کی پیشکش رد کرنا چاہی جب کب سے خاموش بیٹھے آدا جان بول اٹھے۔ ضد نہیں کرو فضا، جب وہ کہہ رہا ہے کہ لے جائے گا تو چلی جاؤ، گھر کا مرد ہے، محفوظ رہو گی۔ آدا جان نے کرخت لہجے میں اسے ڈانٹا۔ فضا کی رنگت سرخ ہوئی، اس نے دانت پیستے ہوئے شاذل کی جانب دیکھا۔ شاذل کو 32 دانتوں کی نمائش کرتا دیکھ وہ جھلس کر رہ گئی۔ زمین پر پیر تقریباً پٹختے ہوئے وہ حویلی کے خارجی دروازے کی جانب بڑھی۔ شاذل بھی مسکراتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے اس کی تقلید میں آگے بڑھ گیا۔ کیا کام تھا تمہیں؟ گاڑی سٹارٹ کرتے سڑک پر گامزن کرتے شاذل نے نگاہ سرمئی لباس میں ملبوس فضا پر ڈالتے پوچھا۔ فضا نے کھا جانے والی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کہیں نہیں جانا، آفس لے چلو، سرد مہری سے کہتے وہ اپنا رخ دروازے کی جانب کر گئی۔ کل کی ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس نے بار بار اپنے آپ کو یہ باور کروایا تھا کہ شاذل اب اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہیں کل کی ساری رات شاذل اپنے احساساتوں اور جذباتوں سے جنگ کرتا رہا تھا۔ وہ اپنے احساسات اور جذبات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھا، اپنی حالت سے پریشان اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہوتے ساری رات جاگا تھا۔ ساری رات وہ فضا کے الفاظوں کے سبب جھلستا رہا تھا۔ جو حکم سرتاج، ویسے آج اچھی لگ رہی ہو، مشرقی لباس تم پر جچتا ہے۔ وہ سر کو خم دیتا اس کا حکم مانتے اس کی تعریف کر گیا۔ وہ واقعی آج حسین لگ رہی تھی، لمبے بالوں کے بل بنائے، کاندھے سے آگے گرائے، لبوں کو گلابی رنگ سے رنگے، کانوں میں جھمکے پہنے، سیاہ آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے اور گوری نرم نازک کلائیوں میں بھر بھر کر اسٹیل کی چوڑیاں پہنے۔ وہ شاذل ابراہیم کے دل کی دھڑکنوں میں تلاطم مچا چکی تھی۔ شاذل کی تعریف پر وہ لب بھینچ گئی، دل کی دھڑکنوں نے رت بدلی تھی، جنہیں بمشکل قابو کرتے، معمول پر لانے کی سعی کرتے وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر رکھ گئی۔ اس کے سرد اور سپاٹ تاثرات دیکھتے شاذل نے ضبط سے اپنا سر جھٹکتے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ پہلے وہ اس کی ذرا سی تعریف پر کھل اٹھتی تھی، پہلے کبھی ان دونوں کی ہمراہی میں گاڑی میں اس قدر خاموشی نہیں چھائی تھی، لیکن آج نہ وہ اس کی تعریف پر خوشی سے چہکی تھی اور نہ ہی مجھ سے باتیں کرتے گاڑی میں چھائی دبی اس خاموشی کو توڑ رہی تھی، بلکہ وہ تو شاذل کے وجود کو اس طرح سے نظر انداز کر رہی تھی کہ شاذل کو اپنے وہاں ہونے پر ہی شبہ ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے جلتے انگارے چبا رہا تھا۔ بھوری آنکھوں میں تیرتی سرخی میں حد درجہ اضافہ ہوا تھا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ٹانگ ہلاتے اضطرابی کیفیت میں بیٹھا، سامنے نظر آتے منظر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔
فضا بزنس پارٹنر مصطفیٰ کے ہمراہ بیٹھی فائل پر جھکی اسے ڈیٹیلز بتا رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ میر کی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جس طرح وہ دونوں وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کی جانب دیکھتے، مسکراتے اور ہنسی مذاق میں مشغول تھے، اس سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ خاصے بے تکلف تھے، اور یہ بے تکلفی ضرور اس کی غیر موجودگی کے سبب تھی۔ اس کا روم روم جھلس رہا تھا، وہ دہک کر انگارہ بنا ہوا تھا، اسے اپنی رگوں میں خون کے بجائے لاوا گردش کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ لب سختی سے بھینچے اس نے خون خار نگاہوں سے مصطفیٰ کی جانب دیکھا، جس کا ہاتھ اب فضا کے بالوں پر آن ٹھہرا تھا۔ وہ فضا کے بالوں پر لگے کاغذ کو اپنے ہاتھ سے ہٹاتے اب مسکراتے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ فضا نے چونکتے ہوئے مصطفیٰ کی جانب دیکھا۔ مصطفیٰ کی یہ حرکت اسے انکمفرٹیبل کر گئی تھی، لیکن وہ مخالف کو جلتے کڑتے اور اس کے چہرے پر جھلکتی تڑپ دیکھتے مسکرا گئی۔ شکریہ مصطفیٰ۔ فضا نے چور نگاہوں سے شاذل کے سرد اور سرخ چہرے کی جانب دیکھتے مصطفیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ شاذل کو یوں لگا جیسے کسی نے ابلتا ہوا پانی اس پر انڈیل دیا ہو۔ کن پٹی کی رگیں اس کی سلگ اٹھی تھیں۔ مصطفیٰ نے سر کو خم دیتے اس کا شکریہ قبول کیا۔ کیا تم آج فری ہو فضا؟ مصطفیٰ کافی دنوں سے فضا میں دلچسپی لے رہا تھا، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرتے شادی کا خواہش مند تھا، اور آج اسے اسی سلسلے میں وہ فضا سے بات کرنا چاہتا تھا۔ شاذل نے تنی بھویں لیے خود پر ضبط کیا، ورنہ مصطفیٰ کے لبوں سے نکلتے فضا کے نام کو سنتے اس کا بس نہیں چلاتا کہ وہ مصطفیٰ کی زبان نکالتے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ ہاں فری ہوں، خیریت؟ فضا نے فائل بند کرتے کرسی سے ٹیک لگائے جواب دیا۔ دیٹس گریٹ، تو پھر آج شام ڈنر کے لیے چلتے ہیں، امید ہے تم مجھے منع نہیں کرو گی۔ مصطفیٰ کی پیشکش پر فضا گہرا مسکرائی، جبکہ شاذل نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں ضرور، میں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ فضا نے پیشکش قبول کرتے شاذل کا دھواں دھواں ہوا چہرہ دیکھا۔ اگر یہ ڈنر بزنس کے حوالے سے ہے تو فضا کے ساتھ ساتھ میں بھی جوائن کروں گا مسٹر مصطفیٰ۔ میرے خیال سے میٹنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہماری دوسرے گروپس کے ساتھ بھی میٹنگز ہیں۔ شاذل اپنی جگہ سے اٹھتے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے چہرے پر مصنوعی مسکان سجائے بلا واسطہ طور پر مصطفیٰ کو جانے کا کہہ گیا تھا۔ فضا نے لمب بھینچے اسے تعصب سے دیکھا، جس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، چہرے پر سرد تاثرات چھائے ہوئے تھے، جبکہ مصطفیٰ خفت کا شکار ہوا۔ سوری مسٹر شاذل، میں یہ ڈنر فضا کو ایک دوست کی حیثیت سے دے رہا ہوں، بزنس کے حوالے سے نہیں، باقی میں چلتا ہوں، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہتے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ شام میں ملتے ہیں پھر فضا، میں تمہیں میسج پر لوکیشن بھیج دوں گا، مصطفیٰ نے شاذل کو نظر انداز کرتے فضا سے کہا۔ فضا مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی ضرور مصطفیٰ، مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے شاذل کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ شاذل نے سر کو دائیں بائیں جھٹکتے اپنے اشتعال پر قابو پانا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پارا 7ویں آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ مصطفیٰ کے جاتے ہی وہ ایک ہی جست میں فضا تک آتے اس کی دونوں بازو اپنی سخت گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ تم اس کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ شاذل فضا کو حق تک چہرے پر جھکتا غرایا۔ فضا جو اچانک افتاد پر سنسی ہو گئی تھی، شاذل کی بات پر اس کے بازو غصے سے جھٹک گئی۔ یہ میری زندگی ہے مسٹر شاذل، میں کس کے ساتھ جاؤں گی اور کس کے ساتھ نہیں جاؤں گی یہ میں ڈیسائیڈ کروں گی، آپ نہیں۔ وہ شاذل کی جانب دیکھتے سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ شاذل نے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے وہ شخص نہیں پسند فضا، تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، اور اگر تم اس کے ساتھ گئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاذل نے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ اوہ، تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں شاذل ابراہیم، کیا کرو گے تم میرے ساتھ؟ مارو گے مجھے یا کمرے میں قید کرو گے؟ فضا سینے پر ہاتھ باندھے استحصائیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ فضا مجھ سے بحث مت کرو، میں نے جو کہا ہے اسے دماغ میں بٹھا لو، تم میں اس شخص کے ساتھ کہیں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ شاذل کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اب فضا کا یہ باغی انداز، وہ دانت پر دانت جمائے گویا ہوا۔ کیوں نہیں جاؤں گی میں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے، حق جتانے والے؟ میں کیوں تمہاری مرضی سے چلوں شاذل ابراہیم؟
فضا اس کے نزدیک آتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے وار کرتے بلند آواز میں گویا ہوئی۔ آخر یہ شخص کیوں اس پر حق جتا رہا تھا؟ جب محبت نہیں تھی تو کیوں مصطفیٰ سے جل رہا تھا؟ کیونکہ مجھے نہیں برداشت کہ وہ شخص تمہارے نزدیک، مجھے اس کا تمہارے ساتھ ہنسنا بات کرنا نہیں پسند۔ شاذل اس کے نازک ہاتھوں کے وار سے پیچھے قدم بڑھاتے سرد لہجے میں بولا، اور کیوں نہیں پسند وہ تمہیں؟ کیوں نہیں پسند اس کا مجھ سے بات کرنا، میرے ساتھ ہنسنا؟ فضا کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ پہلے اس کی محبت کی توہین کی، حد تک آمیز لفظوں کا استعمال کیا، اسے توڑ دیا، اور پھر واپس آتے معافی کا تمنائی ہوا، اور اب اس پر بلا وجہ بھڑکتے وہ اپنا حق جتا رہا تھا۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے ڈیمٹ، نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی کے ساتھ، نہیں برداشت کر پا رہا تمہارے لبوں سے ادا ہوتے اس غیر مرد کے نام کو، اور اس کے لبوں سے ادا ہوتے تمہارے نام کو۔ وہ تمہارے قریب نہیں پسند مجھے، تم میری ہو، صرف میری۔ تمہاری مسکان، تمہاری ہنسی کی وجہ میں ہوں۔ تم محض مجھ سے محبت کرو، نہیں برداشت کوئی اور تمہارے نزدیک، کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ شاذل اس کے ہاتھ تھامتے ضبط کھوتے چیخ اٹھا۔ اس کی زبان پر یہ سارے لفظ خود بخود آئے تھے، یہ اس کے دل کی آواز تھی، اس کے دل کی باتیں جو اس کے لبوں سے ادا ہوتے اسے بھی دم بخود کر گئی تھیں۔ جبکہ فضا کا وجود ساکت ہوا تھا، آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں، وہ پھیلی آنکھیں اور ساکت وجود لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے تھکی تھکی سی سانس بحال کی تھی۔ شاذل کو بھی اسی لمحے ادراک ہوا تھا کہ وہ محبت کرتا ہے اس سے۔ فضا کی نظر اندازی، لا تعلقی، بیگانگی پر اس کا تڑپ جانا، اس کی غیر موجودگی میں دنیا کی رونقوں سے اس کا دل اٹھ جانا، شازیہ سے محبت کا دعوے دار ہونے کے باوجود بے سکونی میں رہتے اس سکون کی تلاش کرنا جو اسے فضا کے سنگ میسر آتا ہے، یہ سب احساسات محبت کے تھے۔ وہ شازیہ سے نہیں، وہ تو فضا سے محبت کرتا تھا۔ ان احساسات سے وہ روشناس تب ہوا جب فضا اسے چھوڑتے پاکستان آ گئی تھی۔ اسے تب فضا کی غیر موجودگی کانٹوں کی مانند چبھی تھی۔ کل کی تمام رات فضا کے لفظوں کو یاد کر کے اس کا سلگنا، اور آج مصطفیٰ کے قریب اسے دیکھتے جھلس جانا، سینے میں جلن کے احساس کا ہونا جو اس سے لاکھ برداشت کرنے کے باوجود برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ سب احساسات ہی تو محبت کے نشانی تھے۔ محبت کا ادراک ہونے کے بعد اس کا بے سکونی میں مبتلا وجود جیسے سکون کی گہری نہر میں ڈوبا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے، شاذل نے گہرا سانس بھرتے دھیمی آواز میں کہتے اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ فضا ہاتھوں کو آزادی ملتے دیکھ ہوش میں آئی۔ یہ اظہار محبت اس کی دنیا تہ و بالا کر گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں نہایت سست روی سے چل رہی تھی کہ اسے شبہ ہو رہا تھا آیا اس کا دل کام کر بھی رہا ہے یا نہیں۔ رگ رگ میں بسی تڑپ سکون میں بدلی تھی، لیکن نہیں، وہ اتنی جلدی اس شخص کی باتوں پر یقین کیسے کر سکتی تھی؟ اس شخص نے کسی غیر لڑکی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی محبت کو پیروں تلے کچلا تھا، اس کے خالص جذباتوں کا مذاق بنایا تھا۔ تمہاری محبت تمہارا مسئلہ ہے، میں نہیں کرتی تم سے محبت شاذل ابراہیم، وہ صفاقی کا مظاہرہ کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ شاذل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کرتی ہو مجھ سے محبت، تم نے کہا تھا فضا۔ شاذل تڑپ اٹھا تھا اس کی بات پر۔ کون سی محبت کی بات کر رہے ہو شاذل ابراہیم؟ اس محبت کی بات جسے تم نے رد کر دیا تھا، اس محبت کی بات جسے تم نے اپنے پیروں تلے کچل دیا تھا، اس محبت کی بات جو میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ فضا طنزیہ مسکراتے بولی، میں نہیں کرتی تم سے محبت، آئندہ مجھ پر حق مت جتانا، میری زندگی میں عمل دخل مت کرنا۔ وہ انگلی اٹھائے سرد لہجے میں اسے وارننگ دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم کرتی ہو مجھ سے محبت، مجھ سے خفا ہو، اسی لیے انکاری ہو اس وقت۔ فضا، تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر تمہاری محبت کی گواہی دیتی ہیں، اور جہاں تک رہی بات حق کی تو تم بہت پہلے ہی مجھے اپنا حاکم بنا چکی ہو، تمہارے دل پر حکمرانی میری ہے۔ جلد میں تمہاری سانسوں، تمہارے وجود اور تمہاری روح پر حق حاصل کروں گا۔ شاذل اس کی انگلی میں انگلی ڈالتے لاک کرتے مسکراتے ہوئے بولا۔ فضا ایک پل کے لیے گڑبڑائی تھی، کیا اس کی آنکھیں اب بھی اس کی محبت آیا کرتی تھی؟
جس محبت کو وہ جھٹلا رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، نہ تم میرے دل پر حکمرانی کرتے ہو اور نہ میں تمہیں اپنے وجود، اپنی سانسوں اور اپنی روح پر حکمرانی کرنے دوں گی۔ تمہارے سامنے میں مصطفیٰ میر سے شادی کروں گی۔ وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے اور میں اس کی یہ خواہش جلد پوری کروں گی تاکہ تمہاری یہ خوش فہمی بھی دور ہو سکے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ فضا اپنی انگلی آزاد کرواتے اسے چیلنجنگ نگاہوں سے دیکھتے تنزیہ گویا ہوئی۔ شازل نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا فضا مختار اور میری ہونے والی بیگم؟ بلکہ اچھا ہوا تم نے اپنی دماغی خرافات مجھے بتا دیے۔ اب میں مزید دیر نہیں کروں گا تمہیں اپنا بنانے میں، ڈیئر فیوچر وائفی۔ جس قدر اشتعال میں وہ ڈوب چکا تھا اس کی بات پر اس قدر پرسکون انداز میں کہتے وہ اپنی ایک آنکھ ونک کر گیا۔ فضا نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا جو اس کے نزدیک آتے اس کے عارض پر ہاتھ رکھ کے اپنے انگوٹھے کو اس کے لبوں پر رکھ گیا تھا۔ جب اپنے نام کروں گا تب ان لبوں سے محض میرا نام ادا ہوگا، محض میرا۔ کسی غیر مرد کا نام اگر ان لبوں سے ادا ہوا تو یہ لب سزا بھگتیں گے اپنی غلطی کی۔ جاؤ اب گھر جا کر ریسٹ کرو۔ اس کے نچلے لب کو انگوٹھے سے سہلاتے وہ معنی خیز لہجے میں کہتے فضا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کرنے کا سبب بنا تھا۔ فضا نے اس کا ہاتھ چھٹکتے اسے غصے سے گھورا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، خوش فہمیوں سے نکل آؤ۔ بھویں ریز کرتے کہتے وہ اپنا بیگ اٹھائے میٹنگ روم سے نکلتی چلی گئی۔ ایسا ہوگا اور بہت جلد ہوگا جانا، شازل نے زیر لب کہتے وہاں رکھا پیپر ویٹ اٹھاتے فرش پر دے مارا۔ اس کے لفظوں سے سینے میں جو آگ لگ چکی تھی اسے بجھانے کی خاطر وہ اپنے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتے اسے ایک ہی سانس میں ختم کر گیا تھا۔ وہ حیرت کی بت بنی اپنے روح کو سامنے لگے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ محض ایک ہی دن میں اس شخص نے گھر والوں کو راضی تک کر لیا تھا نکاح اور رخصتی کے لیے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس شخص نے کیا جادو چلایا تھا سب پر کہ مختار صاحب اپنی اہلیہ اور ابراہیم صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ لندن سے پاکستان پہلی فلائٹ میں آئے تھے اور ان کے آتے ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا، اور اب وہ اس کے بیڈ پر بیٹھی اسی کی سیج سجائے ہوئے تھی۔ اسے لگ رہا تھا گویا یہ ایک خواب ہے، اس کی کسی ضد کو خاطر میں نہ لایا گیا تھا۔ اس نے لاکھ مزاحمت کی تھی لیکن تمام مزاحمتیں رد کر دی گئی تھیں۔ ظاہر ہے گھر والے اپنے اکلوتے سپوت کو کھونا نہیں چاہتے تھے جو اپنے ماتھے پر گن رکھے ضد لگا بیٹھا تھا کہ اسے فضا چاہیے۔ تبھی تو ادا جان سے لے کر اس کی اپنی ماں تک اس سختی سے ڈانٹتے اس رشتے میں بندھنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اپنے ان احساسات کو کیا نام دے۔ نہ وہ خوشی محسوس کر رہی تھی اور نہ ہی غم۔ یکدم اسے اشتعال نے آن گھیرا۔ یہ شخص اپنی منمانی کرتے اس کے جذبات سے بری طرح سے کھیل رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اپنے ہاتھ میں تکیہ اٹھائے شدت سے شازل کا انتظار کرنے لگی۔ لبوں پر الوہی مسکان لیے وہ کمرے کا نواب کھولتے اندر داخل ہوا۔ پہلا قدم رکھتے ہی اڑتا ہوا تکیہ اس کے منہ پر زور سے لگا۔ شازل گڑبڑا سا گیا۔ تکیہ اس کے منہ پر لگتے ہی زمیں بوس ہوا۔ ابھی وہ اس افتاد سے نہ سنبھلا تھا کہ اڑتا ہوا واز اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ شازل تیزی سے دوسری جانب ہوا۔ اس نے شکر کا سانس بھرتے بیڈ کی دوسری جانب نظر پھیری۔ بپھری شیرنی بنی فضا کی جانب دیکھا جو شعلہ اگلتی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھتے اب کچھ اور ہی اس پر وار کرنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ سرخ لباس میں اس کا بل کھاتا وجود جوالا مکھی کی مانند لگ رہا تھا۔ وہ قیامت کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا اس کا استقبال کمرے میں ناخوشگواری سے ہی کیا جائے گا، لیکن ایسے استقبال کی اسے امید نہیں تھی۔ اس سے قبل فضا اشتعال میں مبتلا اس کی جانب کسی اور شے سے وار کر دی۔ وہ ایک ہی جس میں اس تک آتے اسے اٹھائے بیڈ پر لٹائے اس پر حاوی ہوا تھا۔ فضا اس اچانک افتاد پر چند پل غائب دماغی کے حصار میں قید رہی۔ وہ ابھی اس پر در پہ در چیزوں سے وار کر رہی تھی اور اب وہ اس پر کالی گھٹا سچاتے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سیکنڈز کا کھیل تھا۔ اس شخص نے پھرتی سے اسے اپنے قبضے میں قید کیا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے شازل ابراہیم،
ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ فضا شعور کی دنیا میں قدم رکھتے شاذل کے سینے پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرتے چیخی۔ شاذل نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے طیش اور اشتعال کے سبب سرخ چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ غصہ کرتی اسے مزید حسین لگ رہی تھی۔ یہ ناچیز آپ کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دور جانے کے لیے نہیں، گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس کی ناک سے ناک مس کر گیا۔ زوجہ شاذل ذرا رحم کھائیے بندہ ناچیز پر، تکیہ تو ٹھیک تھا، واس اگر سر پر لگ جاتا تو آپ بیوہ ہو جاتی۔ اس کے کان کے پاس اپنے لب رکھے وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں جکڑے، اس کے کان میں شوخیانہ سرگوشی کر گیا۔ مجھے بیوہ ہونا قبول ہے، لیکن اب تمہارا ساتھ نہیں چاہیے۔ فضا بے رحم بنی صفاقی سے بولی۔ شاذل کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ میرا ساتھ اس قدر ناگزیر ہے کہ تمہیں بیوہ ہو جانا قبول ہے؟ میری موت قبول ہے؟ شاذل کے لب اس کے کان کی لو پر ثبت ہوئے، اس کے کان میں بھاری گمبھیر سرگوشی کرتے، اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے کھینچتے وہ اب اس کے سرخ انگارہ چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ فضا اس کی نزدیکی اس کی جسارت پر کانپ اٹھی تھی۔ اس کے الفاظ سینے میں تکلیف کا طوفان اٹھا گئے تھے، لیکن وہ اپنے تاثرات پر حتی الامکان قابو پائے ہوئے تھی۔ ہاں، مجھے ایسے شخص کا ساتھ نہیں چاہیے جس کی پہلی محبت کوئی اور رہ چکی ہو، جو پہلی محبت کی بے وفائی کے بعد میرے پاس لوٹ آیا ہو، جس نے میری محبت کی توہین کی ہو۔ فضا ہر تاثر سے پاک لہجے میں کہتے اس کی محبت اور خمار سے لبریز نگاہوں سے نظریں چراتے گویا ہوئی۔ پہلی محبت تو تم ہو میری، شازیہ سے محبت نہیں تھی، وہ تو وقتی کشش تھی۔ اس کی بے وفائی نے مجھے نہیں توڑا، تمہاری غیر موجودگی نے مجھے تکلیف سے دوچار کیا ہے۔ تمہارے جانے کے بعد یوں لگا جیسے دنیا کے سارے رنگ تمہارے سنگ آ گئے ہوں، میری زندگی بے رنگ سی ہو گئی ہو فضا۔ میں شازیہ سے محبت نہیں کرتا تھا، تم سے کرتا ہوں فضا، صرف تم سے۔ شاذل فضا کی بات پر تڑپے اس کے عارض پر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں کہتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ مجھے یقین نہیں۔ فضا نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں موند لی۔ اس شخص کے لمس میں سکون تھا۔ کب تک آئے گا یقین؟ شاذل کے لب اب اس کی بند آنکھوں کو چوم رہے تھے۔ نہیں جانتے، بس اتنا جانتی ہوں کہ اتنی جلدی معاف کرتے اپنی تذلیل نہیں بھول سکتی شاذل میں۔ آپ کی باتوں پر یقین نہیں۔ وہ اسے خود سے دور چھٹکنا چاہتی تھی لیکن چھٹک نہیں پا رہی تھی۔ تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے شاذل، دور ہٹو مجھ سے، اس نکاح میں میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ شاذل اس کے سرخ رنگ سے رنگے ہونٹوں پر اپنی سانسیں چھوڑتے اس کی سراہی دار گردن پر جھکایا۔ وہ شدت سے اپنے لب اس کی گردن پر ثبت کرتے اس کی گردن کو جلد کو جامنی کرتے اپنی شدت سے داغدار کر رہا تھا۔ جب فضا خود کو جذبات کی رو میں بہکتے محسوس کرتے اسے روکنے کی خاطر اس کے بالوں کو جکڑے، اس کا چہرہ اٹھائے پھولی سانسوں کے درمیان بولی۔ شاذل کے تاثرات یکدم سر ہوئے، آنکھوں میں سختی کا تاثر ابھرا۔ تمہاری رضامندی شامل پھر کس رشتے میں تھی؟ شاذل نے سلگتے لہجے میں سوال پوچھا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں مصطفیٰ کا پرپوزل قبول کرنے والی تھی، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ شاذل کے کاندھوں کو جکڑے اسے خود سے دور کرتے شاذل کے وجود کو دہکتی آگ میں جھونک گئی تھی۔ شاذل نے اپنے کاندھوں پر دھرے اس کے ہاتھوں کو جکڑے بیڈ سے لگاتے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دوبارہ کہو اس کا نام، شاذل نے وحشت زدہ لہجے میں کہا۔ فضا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی۔ شاذل کے تاثرات اس کی سانسیں خشک کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی کی جگہ طیش کی سرخی نے جگہ لے لی تھی۔ فضا کا روم روم خوف میں ڈوبا تھا، لیکن وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی کہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے وہ اسے جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ میں مصطفیٰ، اسے تڑپانے اور جلانے کے واسطے وہ اپنے خوف کو ایک طرف رکھتے مصطفیٰ کا نام دوبارہ دہرا گئی جب شاذل نے اس کے ہلتے لبوں کو اپنے لبوں کی سخت گرفت میں جکڑے
اس کے الفاظوں کا دم گھونٹتے اس کی سانسیں بھی۔ فضا تڑپ اٹھی، اس کا ہاتھ مصطفیٰ کی گرفت میں تھے۔ وہ مزاحمت کرنے سے قاصر تھی۔ شاذل کے لبوں پر گرفت بڑھتی چلتی جا رہی تھی، اس کا لمس سلگتا ہوا تھا۔ فضا کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے قبل اس کی سانسوں کی دوڑ ٹوٹتی، اس کی سانسوں کو رہائی بخشتے اس کی جانب دیکھتے گہرا سانس بھرنے لگا۔ فضا نے ایک لمبا سانس بھرتے اپنی ٹوٹتی سانسوں کو اعتدال میں لانے کی کوشش کی۔ باخدا اگر اب تمہارے لبوں سے اس شخص کا نام ادا ہوا، میں اسی طرح تمہاری سانسوں سے لپٹوں گا۔ آج تو رہائی دے دی ہے، آئندہ نہیں دوں گا۔ وہ شدت پسندی سے گویا ہوتے اس کے لبوں کو دوبارہ اپنی گرفت میں جکڑے، اب اپنی سانسیں اس کے سینے میں منتقل کر رہا تھا۔ لمس میں نرمی عود آئی تھی۔ وہ انتہائی نرمی سے اس کے لبوں کے جام کو پیتے، پرمسرت سا تھا، جبکہ فضا اب اس کے نرم لمس پر اپنی نم آنکھیں بند کرتے اپنا وجود ڈھیلا چھوڑے اسے اس کی منمانی کرنے دے رہی تھی۔ مزاحمت کا حق اس نے دیا ہی کب تھا؟ اس کے ہاتھ اس شخص کی ظالم گرفت میں قید تھے۔ نازک وجود شاذل کے بھاری وجود تلے دب کر رہ گیا تھا۔ وہ ہلنے تک سے قاصر تھی، کو جا کے مزاحمت کرتے اسے خود سے دور کرتی۔ شاذل اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس کی گردن میں جھک گیا۔ دور ہو جاؤ شاذل، وہ بھیگی نم آواز میں اسے روکنے کی التجا کر گئی۔ وہ اس کے لمس سے پگھل رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل مطمئن تھا کہ اس کا جیون ساتھی اب شاذل ہے، وہی شاذل جس سے وہ محبت کرتی تھی، وہی وہ اپنی محبت کی تذلیل نہیں بھول پا رہی تھی، اسے اپنا حق لینے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے وہ مدہوش ہو رہی تھی۔ دماغ اسے لاکھ جھٹکنے کا کہہ رہا تھا تو دل اس کی قربت کا شدت سے تمنائی ہو رہا تھا۔ دماغ کہہ رہا تھا اس شخص نے تمہاری محبت کی تذلیل کی، تمہاری حد تک کی، تم سے زبردستی نکاح کیا، اسے جھٹک دو، دور کر دو۔ اور دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ رنگ جاؤ اس کے رنگ میں، اس کی قربت میں بھیگتی چلی جاؤ۔ اب وہ تمہارا محرم ہے، تمہاری محبت ہے جو تمہارے پاس لوٹ آیا ہے۔ اس کی آنکھوں کی سچائی پر یقین کر لو، اس کے لفظ پر یقین کر لو۔ اور کہیں نہ کہیں اسے اس کے لفظوں پر یقین تھا بھی، بس وہ ماننے سے انکاری تھی۔ تم سے دور نہیں رہ سکتا میں فضا، تمہارے اتنے قریب آ کر دور جانا سہانے روح ہے۔ تمہیں وقت چاہیے، وقت دینے کو تیار ہوں، لیکن اپنا حق لینے سے تم مجھے روک نہیں سکتی۔ میری محبت پر تمہیں ایک نہ ایک دن یقین آنا ہی ہے، تمہیں یقین کرنا ہی ہوگا، کیونکہ میری محبت سچی ہے تمہارے لیے۔ تم میری ہو، تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر صرف میرا حق ہے۔ تمہارے وجود میں رب نے میرا سکون رکھا ہے، اور میں کافی عرصے سے بے سکونی میں ڈوبا، سکون کی تلاش میں ہوں، اور آج سکون حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ شدت جذبات سے بوجھل بھاری لہجے میں کہتے، اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں اپنے سینے میں منتقل کرنے لگا۔ فضا آنکھیں میچے اس کے لمس کو محسوس کرتے فی الوقت دل و دماغ کی جنگ میں دل کو فاتح قرار دیتے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ شاذل کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر سفر کرتے، اس کی پشت پر آتے اس کی شرٹ کے زپ کھول گئے، اس کے نازک وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے، اس کی رعنائیوں پر جھکتے اپنا لمس بکھیرتے، ہر حد پار کرتے، اس کے بدن کے ہر خطوط کو ہاتھوں سے ناپتے، اس کی روح میں شامل ہوتے اسے اپنا بناتا چلا گیا۔ کمرے کے فسوں خیز ماحول میں گہری سانسوں کا شور رقص کرنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت تمام باتوں کو بھلائے ایک دوسرے کے وجود سے سکون حاصل کرنے لگے کہ اتنا عرصہ دونوں بے سکونی میں ڈوبے ہوئے سکون کی تلاش میں تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ اور قربت میں ہی میسر تھا۔ وصل کی رات کا حق ادا کرتے، وہ شب وصل کے تمام تقاضے پورے کرتے، ایک دوسرے کی قربت میں بھیگتے، دو جدا روحوں کو ایک کر گئے۔ گھورنا بند کرو گے تم؟ اس کی نظروں سے عاجز آتے چڑھتے ہوئے بولی۔
وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئینے میں نظر آتے شازل کو دیکھ رہی تھی، جو کب سے اس کے عقب میں کھڑا اسے دیکھ کم اور گھور سے آتا رہا تھا۔ کیوں؟ میری بیوی ہے، میں تو گھور کر دیکھوں گا، شازل نے ڈھیٹوں کی طرح مسکراتے ہوئے کہتے اس کے پہلو پر ہاتھ رکھے۔ فضا نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ زیادہ فری نہیں ہو شازل؟ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا۔ وہ شازل کی پیٹھ پر کونی مارتے اسے خود سے دور کر گئی۔ میری بیوی مجھے معاف کر گئی ہے، تبھی صبح صبح میری نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھاتے میرے نقوش کو بےتابی سے چوم رہی تھی۔ شازل کے کہنے پر فضا کی رنگت سرخ ہوئی، آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھری۔ ارے اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اسے بھیگی نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر شازل تڑپتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ تم مذاق بنا رہے ہو شازل میری بے بسی کا؟ تمہارے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں تم سے نفرت نہیں کر پائی۔ میں اپنے اوپر سختی اور سرد مہری کا لبادہ اوڑھتے تم سے غافل رہنا چاہتی ہوں، تمہیں نظر انداز کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میں تم سے نفرت کروں، مگر میں نہیں کر پا رہی ہوں شازل۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ شازل نے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا۔ کون مجبور کر رہا ہے تمہیں یہ سب کرنے کے لیے میری جان؟ مت کرو، خود سے مت لڑو، تھک جاؤ گی۔ شازل نے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہا، میں نے جو کیا وہ غلط تھا، انتہائی غلط۔ میں نادم ہوں، پشیمان ہوں کہ مجھے تمہاری قدر تب محسوس ہوئی جب تم مجھ سے دور ہوئی جانم۔ میں اپنے جذباتوں کو نظر انداز کرتے تمہیں ٹھیس پہنچا گیا۔ غلطیاں ہم انسانوں سے ہی تو ہوتی ہیں، اور غلطیوں کو معاف کرتے ہی انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ معاف کرنے سے کئی رشتے بچ جاتے ہیں۔ مجھے معاف کرتے تم اس دل و دماغ کی جاری جنگ سے بری ہو جاؤ گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کے بعد ہم دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ میں ساری زندگی اپنی اس غلطی کی معافی مانگتا رہوں گا، ساری زندگی تمہیں چاہوں گا، تمہارا بن کر رہوں گا۔ معاف کر دو، ہمارا رشتہ بہت خوبصورت ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ شازل اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے نم آواز میں گویا ہوا۔ فضا نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ وعدہ کرو ہمیشہ میرے رہو گے، کبھی بے وفائی نہیں کرو گے۔ فضا نے بھیگی آواز میں اس سے وعدہ کیا۔ وعدہ میری جان، مرتے دم تک تمہارا رہوں گا۔ شازل نے کہتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ فضا نے شازل کو معاف کرتے اس کی محبت پر یقین کیا۔ وہ تھک چکی تھی اپنے اندر جاری اس جنگ سے، اب وہ سکون چاہتی تھی، اور اس کا سکون اس کی محرم اس کی محبت کی ذات میں تھا۔ وہیں شازل خود سے بھی یہ وعدہ کر چکا تھا کہ وہ کبھی فضا کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب نہیں بنے گا۔